السلام علیکم، میرا نام سارہ ہے اینڈ ویلکم بیک ٹو دا مڈ نائٹ ہارر ساگا، جہاں میں آپ کو سناؤں گی ڈر بھری کہانیاں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو مسٹر عثمان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اتنا عجیب اور ڈرا دینے والا تھا کہ وہ آج تک اسے نہیں بھول سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان کی کہانی۔ یہ واقعہ عثمان کے بچپن کا ہے، جب وہ صرف 6 یا 7 سال کے تھے۔ عثمان کا گھر ایک پرانے گاؤں کے کونے میں تھا۔ وہ گھر اپنی عمر کے لحاظ سے کافی بڑا اور عجیب تھا۔ لگ بھگ 30 سال پرانے اس گھر میں پرانی لکڑی کی چھت تھی اور کھڑکیوں پر لوہے کی زنگ لگی ہوئی جالیاں لگی تھیں۔ ہر کونے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغ تھا جو اندھیرے میں اور بھی خاموش اور ڈراونا لگتا تھا۔ باغ کے پیچھے خالی دیواریں تھیں، ایک پرانا اسٹور اور ڈرٹی کچن بھی تھا جو ایک چھوٹے کورٹیارڈ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ ایک رات لگ بھگ 11 یا 12 بجے کا وقت تھا۔ عثمان کی امی اور ان کی خالہ کسی کام سے باغ کی طرف جا رہی تھیں۔ عثمان ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رات کے اس وقت پورا گھر اور کورٹیارڈ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ان کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی اور کہیں دور سے کیڑے مکوڑوں کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ اسٹور اور ڈرٹی کچن کے پاس سے گزرے، عثمان ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس کرنے لگے۔ ان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ڈرٹی کچن کے باہر ایک چھوٹا بلب لگا تھا جو مدھم روشنی دے رہا تھا۔ اسی روشنی میں عثمان نے ایک عجیب شکل دیکھی۔ ایک لمبا اور پتلا شخص جو لگ بھگ 6.5 سے 8 فٹ تک لمبا تھا، اس کی پوری آؤٹ لائن بلب کی مدھم روشنی میں دکھ رہی تھی۔ عثمان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ گھر کا بندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بھی اتنا لمبا نہیں تھا۔ وہ شخص بالکل سیدھا کھڑا تھا اور ہل نہیں رہا تھا، جیسے وہ بس کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ عثمان کا بدن جم گیا، نہ وہ چلا سکے نہ اپنی امی کو آواز دے سکے۔ وہ وہیں کھڑے اس شخص کو دیکھے جا رہے تھے۔ وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ ان کے پاؤں لرزنے لگے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً بھاگ جانا چاہیے، لیکن ان کا بدن سن ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک عثمان وہیں کھڑے رہے، پھر اچانک انہوں نے ہوش سنبھالا اور اپنی امی کی طرف بھاگ گئے۔ امی کے پاس جا کر انہوں نے کہا، مجھے اندر لے چلیے۔ امی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئیں۔ جب تک وہ واپس اس جگہ آئے، بلب کی روشنی بند ہو چکی تھی اور وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ عثمان نے پھر کبھی وہاں واپس دیکھا تک نہیں۔ عثمان نے یہ بات اس وقت کسی کو نہیں بتائی، لیکن وہ واقعہ ان کے ذہن میں بس گیا۔ وہ ڈر گئے تھے کہ اگر یہ بات کسی کو بتائیں گے تو کوئی ان کا مذاق اڑائے گا۔ جب وہ لگ بھگ 10 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا۔ امی نے کہا، بیٹا اللہ کا ذکر کیا کرو اور دعاؤں کا وظیفہ کیا کرو، یہ چیزیں صرف اللہ کی حفاظت سے دور ہوتی ہیں۔ آج بھی جب عثمان رات کے وقت باہر نکلتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ شخص کی تصویر زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ ہر پل دعاؤں اور درود شریف پڑھ کر ہی باہر نکلتے ہیں، لیکن ان کا دل اب تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ شخص کون تھا اور کس مقصد سے وہاں تھا۔ یہ واقعہ عثمان کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور انہیں ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ شکریہ اس کہانی کو سننے کے لیے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو مسٹر عثمان صاحب کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس چکا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو اپنی کہانی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ مجھے اپنا واقعہ نیچے دیے گئے لنک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک
اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.